متقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. سارے دوست پڑھ رہے تھے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع 3 شعبان کی نسبت سے جو منتخب کیا گیا وہ ہے عظمت امام حسین بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چونکہ 3 شعبان یہ حضرت سید الشہداء نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کا دن ہے، تو اس نسبت سے یہ موضوع منتخب کیا گیا ہے. اور یہ مہینہ جو کہ رمضان المبارک کی بشارت والا مہینہ ہے کہ اس کی جو آخری گھڑیاں ہوں گی اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جائے گا. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے.
شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا کہ جو شب برات اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس میں اللہ کی طرف سے بخشش، رحمت اور فضل ہوتا ہے۔ اور اس مہینے میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی جو نفلی روزے ہیں وہ شعبان میں حضور سب سے زیادہ رکھتے تھے۔ تو اس مہینے کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور رمضان کی تیاری اسی میں شروع کرنی چاہیے۔ ابھی سے اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک اللہ کی یاد میں روزے رکھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے بسر کرنا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں شعبان کی برکتیں نصیب فرمائے اور رمضان کی سعادتیں اللہ نصیب فرمائے، ماہ شعبان کی بھی برکتیں عطا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کی بھی سعادتیں اور رحمتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جس طرح کوئی دن آتا ہے کسی بزرگ ہستی کی ولادت کا یا وصال کا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کی یاد میں حاضری پیش کی جائے اور ان سے فیض حاصل کیا جائے، اور ان کی وہ عظمت بیان کی جائے جو قرآن نے بیان کی ہے یا خود صاحب قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ قصے کہانیاں اور جھوٹی روایتیں بیان کرنا یہ الحمدللہ اہل سنت کا شیوا نہیں ہے۔ کوئی مستند روایت ہو، معتبر روایت ہو جس کی کوئی اصل موجود ہو اور جو قرآن سے ٹکراتی نہ ہو، جو عقائد اہل سنت سے نہ ٹکراتی ہو، جو نقلاً اور عقلاً درست ہو، وہ روایت پڑھنی چاہیے اور اسے سننا چاہیے۔ تو امام عالی مقام کی چونکہ عظمت اور فضیلت ہم ہر سال کئی مرتبہ سنتے ہیں، رمضان اپنا محرم میں بھی اور شعبان میں بھی ہر سال آپ کی عظمت پہ جمعے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں۔ تو آج جو موضوع رکھا گیا ہے وہ مقام ہے جو خود رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے، یعنی امام علی مقام کی وہ فضیلت جو خود ان کے نانا جان نے بیان فرمائی، جو کسی نے بیان نہیں کی، جو خود حضور نے بیان فرمائی، اپنے نواسہ کی خود فضیلت، عظمت، شان اور ان کا مقام خود رحمت للعالمین آقا نے بیان فرمایا ہے۔ تو ان ہستیوں سے محبت بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں ان ہستیوں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل اہل سنت کا طریقہ ہے ان سے محبت کرنا۔ کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آل نبی کی فضیلت بڑی بیان ہوتی ہے، یہ اصل میں یہ اثاثہ اور سامان ہی اہل سنت کا ہے کہ آل نبی سے محبت کی جائے، ان سے برکتیں حاصل کی جائیں، اور کتب، غوث، ابدال جتنے بھی دنیا میں بنتے ہیں یہ ان ہستیوں کی نگاہ فیض سے بنتے ہیں، ان سے محبت کر کے بنتے ہیں۔ تو خود رحمت للعالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اس کی بشارت حضور کو مل گئی تھی۔ امام بخاری نے بھی یہ حدیث لکھی ہے
کہ حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام فضل یہ حضرت عباس کی بیوی ہیں، حضور کی چچی لگتی ہیں۔ تو یہ حضور کی بارگاہ میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے ایک بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے، میں بڑی پریشان ہوں، تو حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بتاؤ کون سا خواب ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں گر گیا، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری جھولی میں گر گیا۔ تو حضور نے فرمایا رأیت خیرا، تم نے یہ خواب کوئی خوفناک نہیں دیکھا، تم نے بڑا پیارا خواب دیکھا ہے۔ دیکھیے خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے کہ تم نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا عرض کی حضور وہ کس طرح؟ فرمایا ان قریب فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، ستالد و فاطمہ تو انشاءاللہ غلامن یکون فی ہجر کا۔ حضور نے فرمایا ان قریب انشاءاللہ میری بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تیری گود میں رہے گا، اس کی پرورش کی ذمہ داری اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ خواب کیا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا جسم مصطفیٰ کا حصہ کٹ کر حضرت ام فضل کی جھولی میں گرا ہے۔ تو تعبیر حضور نے بیان کر کے بتا دیا کہ حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا جزو ہے، جسم کا جزو ہے۔ تو جزو جسم رسول ہونا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے حضور نے فرمایا تھا، سیدہ پاک کے گھر میں امام حسین پیدا ہوئے اور پھر حضرت ام فضل کو یہ شرف ملا کہ انہوں نے امام حسین کو گود میں لیا اور انہیں دودھ پلایا اور ان کی خدمت کی ڈیوٹی انہوں نے ادا فرمائی۔ تو سرکار نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ اس ایسے ایسے ہوگا۔ حالانکہ خواب میں بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ بچے کے پیدا ہونے کا کوئی اشارہ ہو، لیکن اللہ کے محبوب کو وہ علم حاصل ہے جو کسی اور کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ تو اس کی اگر مزید آپ نے تفصیل پڑھنی ہو تو سورہ یوسف پڑھیں، جو حضرت یوسف کو اللہ نے تعبیر رویا، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا نا، وہ پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا وہ علم یوسف ہے یہ علم مصطفیٰ ہے۔ سورہ یوسف کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں سے نبیوں کے علم کے حوالہ سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، موضوع ہمارا اور ہے، تو حضرت امام عالی مقام پیدا ہو گئے حضرت سیدہ کے گھر میں، عالی نسب اللہ نے عطا فرمایا، سب سے ستھرا نسب اللہ نے عطا فرمایا کہ خاندان نبوت ہے، ماں سیدہ کائنات ہے، باپ سید الاولیاء ہے۔ ایسے ماحول میں آنکھ کھولی کہ بالکل ساتھ ہی حجرہ مصطفیٰ ہے، ساتھ ہی مسجد نبوی ہے۔ کبھی حسین آنکھ کھولتے ہیں تو علی کو دیکھتے ہیں، کبھی آنکھ کھولتے ہیں تو اماں جان سیدہ کائنات کو دیکھتے ہیں، کبھی آنکھ کھلتی ہے تو مصطفیٰ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کیوں جی، کتنے مقدر ہیں، کتنے نصیب ہیں۔ اور جب پیدا ہوئے، یہ امام حاکم نے اور امام احمد بن حنبل نے اور ابن حبان نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ جب حضرت سیدہ پاک کے گھر میں پہلا بیٹا پیدا ہوا نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور آئے، آپ نے فرمایا میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا بل ہوا حسن، فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ فلما ولدت الحسین جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دوسرے بیٹے پیدا ہوئے تو حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا بیٹا دکھاؤ۔
میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے پھر کہا حرب۔ حضور نے فرمایا نہیں، بل ہوا حسین، بلکہ یہ حسین ہے۔ ثم ولدت الثالث، تیسرا بیٹا بھی ہوا۔ امام حسین مولا علی کے 3 بیٹے ہیں، تیسرا بیٹا بھی پیدا ہوا تو حضور نے فرمایا دکھاؤ میرا بیٹا، مجھے دکھاؤ۔ دکھایا تو فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ کہا اس کا نام ہے حرب۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، بل ہوا محسن، فرمایا اس کا نام محسن ہے، اس کا نام محسن ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا انما سمیتہم باسمی ولد ہارون شبر و شبیر و مشبر۔ حضور نے فرمایا یہ جو تینوں نام میں نے رکھے ہیں نا، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ اس زبان میں، عبرانی زبان میں شبر، شبیر اور مشبر ہے، اسے عربی میں رکھا جائے تو حسن، حسین اور محسن بنتا ہے۔ شبر، شبیر اور مشبر، اور عربی میں ہو تو حسن، حسین اور محسن۔ یہ بیٹے مولا علی پاک کو اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ تو یہ حضور نے نام خود رکھا۔ اور ایک روایت موجود ہے، میں صرف پڑھ دیتا ہوں تھوڑی سی، کہ جب حضرت امام حسین کو لے کر آئی نا حضرت سیدہ پاک حضور کی گود میں، تو کہنے لگی یا رسول اللہ ھذا احسن من ہوا، کہ یہ بیٹا جو اللہ نے دیا ہے نا یہ حسن سے بھی زیادہ حسین ہے۔ ہمارے لیے تو دونوں ہی حسن والے بادشاہ ہیں، ہمارے تو سارے ہی وہ سردار ہیں، آقا ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ پہلے بیٹے سے بھی زیادہ یہ کیا ہے؟ حسین ہے۔ احسن من ھذا، حضور یہ پہلے سے بھی اللہ نے زیادہ حسین بیٹا عطا فرمایا۔ تو نام ایسے نہیں ہیں، یہ نام بھی ان کی کہ حسن کی وجہ سے حضور نے رکھے، کہ نام لینے سے ہی پتہ چل جائے یہ حسن کے مالک ہے، یہ حسین لوگ ہیں۔ حسن، حسن سے یہ بھی حسن والا، حسین بھی چھوٹا حسن والا، محسن بھی احسان کرنے والا، سب میں حسن کے معنی پائے جاتے ہیں، سب میں حسن کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ امام علی مقام کا نام بھی حضور نے خود رکھا ہے۔ اور پھر گڈی حضور نے خود عطا فرمائی۔ یہ وہ باتیں جو آپ نے بارہا سنی ہوئی ہیں، سرکار نے گڈی خود عطا فرمائی، اذان خود پڑھی، کان میں اقامت خود پڑھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقہ خود کیا، حالانکہ باپ کو کرنا چاہیے نا، تو حضور نے عقیقے ان کے خود فرمائے، آپ کیے ہیں، اور حضور فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور قرآن نے بھی حسن و حسین کو حضور کے بیٹے کہا ہے۔ کیوں جی دلیل دے دوں قرآن سے؟ بولتے آپ ہے نہیں تو دلیل کہاں سے دے دوں؟ قرآن میں بھی حسن و حسین کو حضور کے بیٹے کہا گیا۔ سورہ آل عمران پڑھیں، اس کے اندر جب عیسائیوں سے مبالغے کا وقت آیا تو حضور کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان کو فرمائیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آؤ تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ تو بیٹوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ جب مبالغے کے لیے جانے لگے تو حضور نے بیٹوں کی جگہ جن کو پکڑا وہ امام حسن و حسین پاک تھے۔ تو قرآن انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ حضور کے بیٹے کہہ رہا ہے۔ حضور کے اپنے بیٹے بھی ہیں، جناب قاسم، عبداللہ، حضرت ابراہیم، 3 بیٹے تھے حضور کے، لیکن وہ بچپن میں وصال کر گئے۔ اس میں بھی حکمتیں تھیں کہ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ تھا کہ بیٹا ہوتا، جوان ہوتا اور اسے نبوت نہ ملتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم کے بیٹے تو نبی تھے، جناب اسحاق کے بیٹے تو نبی تھے، جناب یعقوب کے بیٹے تو نبی تھے، حضور کے بیٹے نبی کیوں نہیں؟ رب نے بچپن میں ہی بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب نسب کیسے چلتا؟ تو اللہ نے حضور کا نسب چلایا ہے حضور کے شہزادے امام حسن سے اور امام حسین سے۔ اس پر اتفاق ہے پوری امت کا، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو حضور کی اولاد چلی ہے وہ امام حسن حسین پاک سے چلی۔ جتنی قیامت تک اولاد ہوگی ان کی اولاد اولاد رسول ہے۔
یہ سرکار کی نسل شمار کی جائے گی۔ اور اللہ نے ایسی نسل چلائی کہ پوری دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں نا، آپ کو کوئی نہ کوئی حسنی حسینی سید مل جائے گا۔ اللہ کریم نے دیکھو کیسے جگہ جگہ پہ حضور کی نسل پاک کو اللہ نے عام فرما دیا ہے۔ جگہ جگہ پر کوئی نہ کوئی سید ہمیں نظر آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سید، کوئی امام حسن کی اولاد ہوگا، کوئی امام حسین کی اولاد ہوگا، کوئی دونوں میں سے حسنی حسینی ہوگا۔ تو یہ اللہ پاک نے نسل چلائی، اور پھر عام نہیں، ان کو اللہ نے مقام بھی وہ دیا کہ ان کی نسل میں جو ستارے چمکے نا، کسی کو غوث اعظم بنا دیا، کسی کو غوث اعظم بنا دیا، کسی کو داتا علی حجویری بنا دیا، کسی کو سلطان الہند غریب نواز بنا دیا۔ سید بھی نظر آئے، اور ایسے ایسے اعلیٰ کہ جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ یہ ساری نسل امام حسن و حسین پاک، یہ امام حسن و حسین کی نسل پاک ہے، اور دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، یہ دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہے۔ بلکہ مکہ میں اس دفعہ بیٹھا، ٹیکسی پہ ہم بیٹھے، تو وہ جو بزرگ تھے نا، بڑے خوبصورت چہرہ تھا ان کا، تو جیسے ہی بیٹھا سلام لیا تو مجھے کہنے لگے، جیسے ہی گاڑی انہوں نے چلائی مجھے کہنے لگے کہ آپ قریش کو جانتے ہیں؟ اتعرف قریش؟ تو میں نے کہا قبیلہ تو رسول اللہ، قریش تو حضور کا قبیلہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگے بنو ہاشم، آپ بنو ہاشم کو جانتے ہیں؟ میں کیا نام، قبیلہ تو رسول اللہ، حضور بنو ہاشم میں سے ہیں۔ تو کہنے لگے انا من قریش من بنی ہاشم من اولاد الامام حسن، کہنے لگے میں قریش میں سے ہوں، بنو ہاشم سے ہوں، اور میں امام حسن کی اولاد ہوں۔ کیا کمال ہو گئی! میں تو بڑی وہ محبت بڑی گفتگو ان سے ہوئی، تو پھر میں نے ان کو ایک دو حدیثیں جو سیدوں کی شان میں ہے نا وہ سنائی، تو بڑی انہوں نے دعائیں عطا فرمائی۔ تو یہ انہوں نے کہا صرف میں اکیلا نہیں ہوں، ہمارا پورا قبیلہ یہاں پر پورا محلہ ہے۔ انہوں نے پھر مجھے وہ محلہ دکھایا، انہوں نے کہا یہ سارا سیدوں کا محلہ ہے، ہم جتنے اولاد امام حسن حسین ہیں اس میں رہتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے پتہ نہیں وہاں سید کوئی نہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ لوگوں ان کو پتہ نہیں ہے، جو عالم لوگ ہیں وہ ہماری قدر جانتے ہیں، عام لوگوں کو ہمارا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے اور ان کا نسب کتنا اعلیٰ ہے۔ تو حضور کی نسل پاک تو دنیا میں جگہ جگہ موجود ہے۔ تو امام حسین پاک جو حضور نے خود فضیلت اور مقام ان کو عطا فرمایا، اور یہ مشہور حدیث پاک سب نے سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہوئی ہے آپ نے، وہ کیا ہے کہ حسین منی وانا من حسین۔ ہم نے تو برکت ہی لینی نا حضور کے فرمان سے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور آگے فرمایا احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ جو حسین سے پیار کرتا ہے نا عرش والا رب اس سے محبت فرماتا ہے۔ جو محب حسین بن جاتا ہے نا وہ محب خدا بھی بن جاتا ہے اور محبوب خدا بھی بن جاتا ہے۔ لیکن سچی محبت اگر کرے کوئی، امام حسین پاک سے سچی محبت کرے تو اللہ کے نبی نے یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ احب اللہ من احب حسین، اور آگے فرمایا حسین صبت من الاسباط، حسین بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے۔ جو پہلے نبیوں کے بیٹے تھے نا ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے، فرمایا اسی طرح حسین بھی ان نبیوں میں سے میری اولاد ہے۔ اور صبت کا معنی ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے، اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی یہ لکھا ہے کہ صبت کا معنی ہوتا ہے ایک درخت جس میں سے کئی شاخیں پھوٹیں، اسے صبت کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ حسین ایسا نسل رسول اللہ کا درخت ہے جس میں سے قیامت تک سید آتے ہی رہیں۔
اولاد رسول قیامت تک جن میں سے ہوتی رہے گی، یہ امام حسین پاک کی حضور نے فضیلت بیان فرمائی۔ اور آپ کو حسن اللہ نے کتنا عطا فرمایا، یہاں یہ حلیہ لکھا ہوا ہے، مولانا جامی نے بھی لکھا ہے، دیگر علماء نے، وہ کہتے ہیں آپ کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ جب آپ اندھیرے میں ہوتے تھے نا تو آپ کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا، آپ کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ لوگ راستہ تلاش کر لیتے تھے۔ کیوں جی؟ لوگ راستہ ڈھونڈ لیتے تھے، لیکن سب کو نظر نہیں آتا، نظر انہیں آتا ہے جن کے دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، سب کو نظر نہیں آتا۔ اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا کہ اندھیری رات میں جہاں امام حسین پاک ہوتے وہاں پہ روشنی ہو جاتی، نور کی کرنیں پھوٹتی، کیوں نہ پھوٹتی، آخر نور والے نبی کی اولاد ہے نا۔ جو اندھیرے میں مسکراتے تھے آقا تو دندان مبارک سے دیواریں چمک جاتی تھی، تو امام حسین پاک کو بھی اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا، اتنا جمال عطا فرمایا، اور آپ کو اللہ نے مشابہت رسول، حضور کی مشابہت عطا فرمائی تھی، یعنی آپ کو شبیہ مصطفیٰ بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جو دیکھنے والے تھے نا انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کے چہرے میں جو حسن نظر آ رہا ہے نا یہ حسن مصطفیٰ کا عکس نظر آ رہا ہے۔ ان کا چلنا بولنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا گفتگو اخلاق سخاوت سب کچھ، ساری چیزوں میں ان کو اللہ پاک نے مصطفیٰ کے مشابہ بنایا تھا، حضور کی تصویر بنائی تھی، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت تھی۔ دونوں شہزادوں کو، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، دونوں کو ہی حضور کی مشابہت بنایا گیا اور حضور کا عکس بنایا گیا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس حصے کس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، وہ سایہ گیا کدھر؟ واہ واہ، یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، میرا نہیں ہے شعر۔ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو رسول اللہ کا سایہ تھا نا اللہ نے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنایا آدھے سے حسین بنا دیا ہے۔ کوئی حضور کو دیکھنا چاہے تو حسین کو دیکھ لو، تمہیں ان کے حسن سے، ان کے جمال سے، ان کی جو ہونٹ ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، وہ سارا نقشہ مصطفیٰ کا نظر آئے گا، وہ سارا حضور کا نقشہ نظر آئے گا دونوں شہزادوں میں سے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے، سرکار نے ایک بچے کو پکڑا اور پکڑ کر اس کی پیشانی کو چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا، پیشانی کو چوما اور گود میں بٹھا لیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بچے تھے، آپ نے اس سے اتنی محبت کیوں فرمائی؟ حضور نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ میں نے دیکھا ہے میرے حسین سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ہائے ہائے، کس طرح؟ حضور نے فرمایا ایک دن یہ بچے کھیل رہے تھے تو میں نے دیکھا جہاں حسین قدم رکھتا تھا یہ بچہ اس کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ ملتا تھا، تو جو میرے حسین سے پیار کرے میں اس سے پیار نہ کروں؟ کیوں جی، جو میرے حسین سے اتنی محبت کرے میں اس سے محبت نہ کروں؟ تو سرکار بھی ان سے محبت فرماتے ہیں جو حسین پاک سے محبت کرنے والے۔ اللہ ہمیں سچے عاشقان حسین میں بنا دے، یہ بخشش کا پروانہ ہے، آل نبی کی محبت بخشش کا پروانہ ہے۔ یہ معمولی نہ سمجھ لینا کہ لو جی یہ قصے کہانیاں ہیں، نہیں،
یہ آلے نبی کی محبت حوض کوثر پہ پتہ چلے گی۔ آلے نبی کی محبت جب عمل تلیں گے وہاں پتہ چلے گی، جب پلے صراط سے گزریں گے وہاں پتہ چلے گی کہ آلے نبی کی محبت کا کیا نتیجہ ہے، کیا انعام اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو حضور نے اس بچے سے محبت کی جو بچہ امام حسین سے محبت کرنے والا تھا، ان سے پیار کرنے والا تھا۔ جبریل بھی آتے نا، جبریل بھی، اللہ اکبر، تو جب جبریل آتے کبھی امام حسین حضور کی گود میں ہوتے، کبھی امام حسن گود میں ہوتے۔ حدیثیں موجود ہیں، میں حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ اسی وقت ہی انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ کا بیٹا شہید ہوگا۔ جب جبریل آئے تو حضور امام حسین کو چوم رہے تھے، تو حضور نے فرمایا آپ کو اس سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں نہ محبت کروں، یہ میرا پھول ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کا یہ بیٹا شہید ہوگا۔ کربلا کی مٹی بھی دی جبریل علیہ السلام نے۔ تو جبریل جب انسانی شکل میں آتے نا تو حضور کے ایک صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی، یہ بڑے خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے۔ تو اکثر جبریل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، اور دہیہ کلبی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب آتے نا حضور کی بارگاہ میں تو حسن و حسین کے لیے نا پھل یا کوئی نہ کوئی چیز کھانے والی لے کے آتے تھے۔ کیوں جی مرشد خانے تے بندہ جاوے تے کوئی شے لے کے جاتا ہے نا، اللہ، تو وہ تو مرشد خانہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی پھل لاتے حضرت دہیہ کلبی۔ تو ایک دن جبریل اسی شکل میں آ گئے، جبریل آ کے حضور کے پاس بیٹھے تھے دہیہ کی صورت میں۔ تو امام حسن حسین آئے، ان کی گود میں چھلانگے لگانے لگ گئے اور ان کی جیب میں ہاتھ مارے کہ وہ پھل۔ تو حضور نے توجہ فرمائی، حضور نے فرمایا جبریل انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جبریل ہے، یہ دہیہ سمجھ کر اس کی گود میں چھلانگے لگا رہے ہیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ جبریل کہنے لگے نہیں حضور انہیں کھیلنے دیں، اللہ، حضور انہیں کھیلنے دیں، اللہ اکبر۔ جبریل کی آغوش میں کھیلنے والے، نبیوں کے سردار کی آغوش میں کھیلنے والے، نبیوں کے سردار کے سینہ مبارک سے لپٹ کر سونے والے، اس کپڑے کا بڑا مقام ہے جو حضور نے کندھوں پہ لیا، اس چادر کا بڑا مقام ہے جو آقا نے کندھے مبارک پہ لی، اس مٹی کا بڑا مقام ہے جو حضور کے قدموں میں آئی۔ تو تم خود سوچو جو بنے ہی رسول اللہ کے خون سے ہیں، جو خون رسول ہیں، ان شہزادوں کا مقام کیا ہوگا، ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، اللہ، ایک قدر والے ہی جانتے ہیں نا، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، یہ قرآن کی آیت کے ترجمہ ہے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں۔ اور اگلی بات بڑی کمال کی ہے، پارا ہائے صحف اونچا ہائے قدس، اللہ اکبر۔ اسی شعر پہ ہو سکتا ہے سارا معاملہ ہو جائے۔ پارا ہائے
صحف غنچہ ہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں۔ کیوں جی؟ اس کا معنی کیا ہے کہ پارا ہائے صحف، غنچہ ہائے قدس۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر تم قرآن کے پارے دیکھنا چاہتے ہو نا، ہائے ہائے، آپ پہنچیں گے تو پھر سب آپ سبحان اللہ آپ کی زبان سے نکلے۔ پارا ہائے صحف، فرماتے ہیں قرآن ہے نا، قرآن کے پارے ہیں۔ اگر تم قرآن کے پارے دیکھنا چاہتے ہو نا، اور غنچہ ہائے قدس، جنت میں تو تم ابھی نہیں گئے، جنت کے اگر پھول دیکھنا چاہتے ہو، قرآن کے سپارے بھی نبی کے گھر والے ہیں اور جنت کے پھول بھی میرے مصطفیٰ کے گھر والے ہیں۔ زندہ باد۔ پارا ہائے صحف، اللہ، جنت کے پارے کہہ دیا، قرآن کے پارے کہہ دیا کہ میرا حسن بھی قرآن کا سپارہ ہے، حسین بھی قرآن کا سپارہ ہے۔ میرے آقا کی گھر کے ایک ایک بچہ، وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے سپارے ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، تو قرآن کے ان سپاروں کو تو چومتے ہو، تو حسن و حسین نہیں تمہیں نظر آتے؟ جنت کے پھول کیا، جنت کے نام پہ مر مٹتے ہو، تمہیں سیدہ زہرا نظر نہیں آتی؟ تمہیں میرے رسول کے گھر والے اولاد پاک نظر نہیں آتی؟ میرے حضور کے سارے گھر والے ہی پاک صاف ہیں، ستھرے ہیں، وہ جنت کے باغ کے پھول ہیں، وہ جنت کے باغ کے پھول ہیں۔ الحمدللہ صرف 12 امام نہیں، ہم تو آل نبی کے سارے اماموں کو مانتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، وہ 12 بھی عظیم ہیں، یہ نہیں کہ ہم ان کے کوئی منکر ہیں۔ ائمہ اہل بیت 12 کے علاوہ جتنے بھی امام ہیں، جو امام حسین کی اولاد کے ہیں ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں، جو امام حسن کی اولاد میں سے ہیں ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ سارے ہی شان والے، وہ سارے ہی پاک صاف ہستیاں ہیں، ستھری ہستیاں ہیں، پاکیزہ نفوس قدسیہ ہیں، ان کی زیارت بھی ہے، زیارت مصطفیٰ ہے۔ کیوں جی؟ ان کو حضور نے یہ شرف بخشا ہے، وہ حضور کے خون مبارک کا جز ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا وہ جز ہیں، اور امام حسین پاک۔ آئیے ایک ترمذی کی حدیث آپ کو نہ سنا دوں، جامع الترمذی کی حدیث سننی ہے؟ چلو سبحان اللہ کہیں پھر سنا دیتا ہوں۔ آج چونکہ حدیثوں پہ ہی ہم نے کام کرنا ہے سارا، سرکار کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر حضور کے گھر سے تھوڑا سا دور تھا، سرکار سے تھوڑا سا دور رہتے تھے، گھر دور تھا۔ رات کو مسجد نبوی میں حاضری نہ ہوتی تو ایک دن امی سے کہنے لگے کہ امی جی آج مجھے اجازت دیں، میں مغرب اور عشاء حضور کے پیچھے نہ پڑھا ہوں۔ اللہ، تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ، لیکن ایک کام کرنا، میرے لیے بھی بخشش کی دعا کروانا، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کروانا۔ تو آپ آئے، مغرب کی نماز کہتے ہیں میں نے سرکار کے پیچھے پڑھی، فصلیت مع المغرب، حضور نے مغرب پڑھائی، فصلی حتی صلی العشاء، پھر بیٹھے رہے کچھ دیر، حضور کی صحبت حاصل ہوئی، اور پھر عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی۔ یہ کتنے نصیب والے لوگ تھے، کیوں جی؟ کوئی ریاض الجنہ میں نماز آپ جس نے پڑھی ہے نا حاجی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ بار نمازیں پڑھنے کی بھی اپنا لطف ہے، لیکن ریاض الجنہ میں نصیب ہو جائے نا تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے، وہاں روحانیت اور کیفیات مختلف ہیں۔ تو جب ریاض الجنہ میں جنت والے کے پیچھے، کیوں جی؟ صرف ریاض الجنہ نہیں، جس کے قدموں سے جنت ملتی ہے وہ نبی آگے ہے، پیچھے حذیفہ کھڑے ہوئے ہیں۔
نماز پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، پڑھ کے حضور جانے لگے نا تو کہتے ہیں میں بھی تھوڑا تھوڑا نا پیچھے چل پڑا، تو حضور نے میری آواز سنی، فقال من ھذا حذیفہ، حضور خود ہی فرمانے لگے، چہرہ پیچھے نہیں کیا، اور حضور کی حلیے میں ہے، آپ کے کمالات میں ہے کہ آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے۔ کوئی بندہ ہے ایسا جو کہے کہ میرا منہ ادھر ہو میں پیچھے بھی دیکھ لوں؟ یہ حضور کا کمال ہے۔ سرکار نے فرمایا حذیفہ ہو، خود ہی فرمایا حذیفہ ہو، قلت نعم، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ کیوں جی؟ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ تو حضور نے خود ہی دعا دے دی، تو وہ کہتے ہیں کام تو ویسے ہی ہو گیا، جس کام کے لیے پیچھے پیچھے جا رہے تھے نا وہ کام حضور نے ویسے ہی کر دیا۔ غفر اللہ لک ولی امک، حضور نے فرمایا اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ یہ فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ استاذن ربہ ان يسلم علی ویبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ فرمایا یہ فرشتہ ابھی آیا ہے میرے پاس، وہ پہلی بار زمین پہ آیا، آج تک زمین پہ یہ نہیں آیا، یہ اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں بھی زمین پہ تیرے یار کی زیارت نہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر، سلام نہ پیش کر رہا ہوں حضور کو۔ فرشتہ اجازت لے کے پتہ نہیں کب سے لے رہا ہوگا، کب سے مانگ رہا ہوگا کہ یا اللہ مجھے بھی بھیج، آسمان والے دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی طرف، زمین والے بھی دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی طرف۔ تو یہ آقا کی خدمت میں آئے، وہ فرشتہ آیا اجازت لے کر، کہ حضور نے فرمایا وہ اجازت لے کے آیا کہ مجھے سلام بھی کرے اور مجھے یہ بشارت دے کہ انا فاطمہ تا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ یا رسول اللہ میں بشارت دینے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، اور آپ کے دونوں شہزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فرشتے آسمانوں پر یہ باتیں کرتے ہیں، کیوں جی ہم بھی کرتے ہیں نا تو فرشتے بھی کرتے ہی ہوں گے نا، وہ پوچھتے ہوں گے بھئی جنتی جوانوں دا سردار کون ہے؟ کیوں جی جبریل دس دے صحیح جنتی جوانوں دا سردار کون ہے؟ جبریل کہتا اگر تمہیں نہیں پتا حسن ہے، جبریل بتاؤ جنتی جوانوں کا سردار کون ہے؟ جبریل کہتا ہے گا دو ہی سردار ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، ایک حسن مجتبیٰ ہے اور ایک میرے مصطفیٰ کے دل کا ٹکڑا حسین پاک ہے، جن سے حضور اتنی محبت فرماتے ہیں، کبھی ہونٹوں کو چومتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی سینہ مبارک سے لگاتے ہیں، کبھی حضور کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اور صرف کندھوں پہ نہیں اٹھاتے، ایک دن چار حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنوں پر اور اپنے ہاتھوں کے بل حضور چل رہے تھے، گھٹنوں کے بل، جیسے سواری ہوتی ہے، اس میں نعم المرکب کے بھی الفاظ ہیں، نعم الجمل کے بھی الفاظ ہیں، کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نا امام حسن حسین کو اوپر بٹھا کر تو اس طرح ہاتھ بھی نیچے لگائے ہوئے، گھٹنے مبارک بھی نیچے لگائے ہوئے، اور شہزادوں کو اوپر بٹھایا ہوا، اور داتا صاحب نے تو لکھا ہے ایک رسی بھی پکڑائی ہوئی تھی۔ یہ کشف المحجوب میرے پاس ہے، حضور داتا علی اجویری فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک رسی خود پکڑی ہوئی تھی اور ایک رسی حسین کو پکڑائی تھی، کہ جیسے سواری جدھر موڑو مڑ جاتی ہے، حسین آج میں تیری سواری ہوں، جدھر کو رسی کھینچو گے نا تیرا نانا ادھر ہی مڑ جائے گا۔ اللہ اکبر، پشت پہ بٹھا کر حضور گھر میں نا ہاتھوں کے بل، گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں، اللہ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں۔ تو ایک صحابی آئے، ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا نعم الجمال جمالکما، اے حسین اے حسن
تمہارا اونٹ کتنا پیارا ہے، جمل کے الفاظ ہیں۔ اور ایک میں ہے نعم المرکب مرکبکما، اے حسن و حسین تمہاری سواری کتنی حسین ہے۔ حضور نے فرمایا نعم الراکبان، سواری بھی بڑی سونی ہے تے سوار بھی میرے بڑے سونے ہیں۔ سواری بھی حسین ہے اور سوار بھی بڑے حسین ہیں، سواری بھی اعلیٰ ہے تو یہ سوار بھی تو دیکھو نا، میرے حسن و حسین میرے اوپر سوار ہیں، جنہیں حضور اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھائیں، کیوں جی کتنے اونچے ہو گئے ہوں گے، کتنی بلندی پہ پہنچے ہوں گے جب انہیں کندھوں پر بٹھا کر حضور خود جھولے دے رہے ہیں اور سجدے لمبے کر رہے ہیں، جن کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے لمبے کر رہے ہیں۔ تو ایک دن حضور نے اپنے صحابہ میں کھڑے ہو کر، یہ بڑی پیاری روایت ہے، سن لیں، یہ لنگر حسینی سمجھ کے لے جایا کریں، کیوں جی ہو سکتا ہے اس کے صدقے ہی ہمارا کام ہو جائے، اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ ان ہستیوں کی محبت اور پیار ہی ایک ایسی دولت ہے کہ جو دونوں جہانوں میں کامیاب کرنے والی ہے، دونوں جہانوں میں عزت کا باعث ہے، دونوں جہانوں میں اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں فرمایا کہ صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں نا، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ وہ دو کون ہیں جن کا نانا اور نانی سب سے اعلیٰ ہیں؟ نہیں، اگر آپ نے سبحان اللہ نہ کہی تو پھر درمیان میں نے چھوڑ دینی۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں نا، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، پوری حدیث سنا دوں؟ اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، الا اخبرکم بخیر الناس اما و ابا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، الا اخبرکم بخیر الناس اما و اما۔ فرمایا اے صحابہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ شان والا نانا کس کا ہے، سب سے شان والی نانی کس کی ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ شان والا باپ کس کا ہے، سب سے زیادہ شان والی اماں کس کی ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ شان والے ماموں کس کے ہیں، سب سے زیادہ شان والی خالہ کس کی ہیں؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ شان والے چاچا کس کا ہے، سب سے شان والی پھوپھی کن کی ہے؟ کیوں جی پہلے حضور نے یہ سوال قائم کیا اور پھر فرمایا ہما الحسن والحسین، صرف سنایا نہیں دکھایا، فرمایا وہ دونوں میرے شہزادے حسن و حسین ہیں۔ اور آگے حضور نے فرمایا ابوہما علی ابن ابی طالب، ان کا ابا علی ابن ابی طالب، امہما فاطمہ تو بنت محمد، ان کی امی فاطمہ بنت رسول اللہ، جدہما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا محمد مصطفیٰ، و جدتہما خدیجہ تو بنت خویلد، ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد، و خالہما ابراہیم و قاسم و عبداللہ، ان کے ماموں جناب قاسم عبداللہ ابراہیم، و خالاتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم، ان کی خالائیں زینب رقیہ ام کلثوم رسول اللہ کی بیٹیاں، و امہما جعفر بن ابی طالب، ان کا چاچا جعفر طیار، و اماتہما ام ہانی بنت ابی طالب، ان کی پھپھی ام ہانی، فرمایا ہما فی الجنہ، جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، اماتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ہما فی الجنہ۔ فرمایا ان کا نانا بھی جنتی، نانی بھی جنتی، چاچا بھی جنتی، پھپھی بھی جنتی، خالہ بھی جنتی، ماموں بھی جنتی، ان کا باپ بھی جنتی، ان کی ماں بھی جنتی، یہ دونوں شہزادے بھی جنتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ماشاءاللہ، کیوں جی، کیوں جی، یہ وہ شان حسین ہے جو خود نانا نے بیان فرمائی، اللہ اکبر، حضور نے بیان فرمائی، کسی اور نے نہیں، حضور خود اپنی زبان مبارک سے جن کی فضیلت، کمال، عظمت اور ان کی شان بیان کر رہے ہیں، جو دیکھنے میں بھی تصویر رسول ہیں اور جو سیرت اور کردار میں بھی سیرت مصطفیٰ ہے۔ امام حسین پاک اللہ نے جو بیٹے دیے نا، 4 بیٹے تھے امام حسین کے، ایک کا نام رکھا علی اکبر، ایک کا علی اوسط، ایک کا علی اصغر، ایک کا جعفر، وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ ابن زیاد کہنے لگا حضرت امام زین العابدین سے کہ تیرے ابے نو اور کوئی نا نہیں لبیا؟ وہ روایت میں ہے، اس نے کہا تیرے باپ نے سب کا نام ہی علی رکھ دیا، کیوں جی ایک کافی تھا علی، ایک کا نام علی اکبر رکھ دیا، ایک کا علی اصغر رکھ دیا، ایک علی اوسط رکھ دیا، یہ سارے ایک ہی نام سارے بیٹوں کے۔ تو امام زین العابدین نے آگے سے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے باپ کو اپنے باپ سے محبت ہی اتنی تھی، ہائے ہائے، میرے باپ کو علی سے پیار ہی بڑا تھا، بیٹوں کے نام ہی علی رکھ دیے، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، کیوں جی علی پھر علی۔ تو جن کے بھی علی نام رکھے تھے سارے کربلا میں گئے، سارے کربلا میں گئے۔ تو امام علی مقام کا وہ مقام جو خود حضور نے بیان فرمایا، ان کی سیرت، ان کا کردار، یہ قیامت تک امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ جرت، کردار اور ان کی اللہ سے محبت، ان کی خشوع و خضوع للہیت، نماز سے محبت، یہ تو بڑا لمبا ایک چیپٹر ہے۔ ان کی سخاوت، ایک ہی وقت کے اندر 60,000 درہم۔ حضرت اسامہ بن زید سے پوچھو، بس آخری روایت، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیمار تھے، آخری وقت آیا، امام حسین پوچھنے آئے تو کہنے لگے، رونے لگ گئے، واہ غمہ ہو، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ فرمایا آپ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں میرے اوپر قرض بڑا ہے، میرے اوپر قرض بڑا ہے، موت آ رہی ہے، قرض بڑی مشکل گھاٹی ہے، تو یہ اس کا حساب بڑا مشکل ہے، قرض اتارنے والا کوئی نہیں۔ تو کتنا ہے؟ کہا 60,000 درہم ہے۔ وہ آج کے حساب سے میرے خیال میں کم از کم 12 کروڑ روپے بنتا ہے، تقریباً، اندازہ جو میں نے لگایا تقریباً 12 کروڑ روپے بنتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے اوپر قرض ہے، آپ نے فرمایا غم نہ کرو، حسین دے ہوندیاں روویں، سخی باپ دا سخی پتر حسین ہے، سخاوت والی ماں دا سخاوت والا پتر حسین ہے، تے سخیاں دے سردار محمد مصطفیٰ دا نواسا حسین ہے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، ابھی گھر جاؤں گا تیرا سارا قرض اتار دوں گا۔ آپ گھر آئے، 60,000 درہم لیا اور سارا تقسیم کر کے فرمایا جاؤ تمہارا قرض حسین نے اتار دیا ہے۔ یہ ہے سخاوت۔ اللہ پاک ان ہستیوں کا فیض نصیب فرمائے۔ امان